تو روزے تو سال میں ہے نا 4-5 چھٹیاں تو کیا ہے سال بھر میں رکھ سکتی ہے، وہ نہیں معافی رکھنے پڑے۔ اچھا وہ والے رکھنے پڑیں گے، وہ رکھنے، ان کا فدیہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کا کوئی فدیہ۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ جی جی مولانا۔ یہ حق مہر کے متعلق مولانا ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ عرض ہے کہ اکثر نکاح کے موقع پر اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ مہر کی رقم 500 یا 1000 باندھتے ہیں، لڑکی والے بیچارے خاموش رہنے ہی میں عزت محسوس کرتے ہیں، مگر وہ رقم لڑکی کا ہاتھ لگوا کر واپس کر دیتے ہیں، کیا یہ کام درست ہے؟ بس درست پر درست اکٹھے ہو رہا ہے نا، پہلے مہر بہت تھوڑا دیا، پھر ہاتھ لگوا کر واپس کرا دیا کہ معاف کر دیا لڑکی نے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جائیداد ہے نا، زمین، وہ کہتے ہیں بہنوں نے جی بس بھائیوں کو دے دی کہ ہم نہیں لیں گے، ہم نے اپنا حق معاف کیا۔ میں نے کہا کبھی بھائیوں نے بھی معاف کیا کہ بہن ہم نہیں لیتے تم لے لو؟ یہ بہنیں بیچاری معاف کرنے کے لیے رہ گئی، اور وہ جانتی ہے کہ معاف نہ کیا تو میل جول ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کھاتے ہیں لوگ۔ مولانا اسحاق صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ پوچھیں۔ ہماری بہن ہے، ان کے خواب آیا کہ دانت ٹوٹ کر ان کی جھولی میں گرا ہے اور ساتھ خون بھی نظر آیا اسی کے ساتھ، تو اس کی کیا تعبیر ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ تعبیر رویا، تعبیر رویا ہے، وہ منگوائے نا رکھیں دے لوگ دے خوابوں کی دے تعبیر۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں گے کہ ہمیں 2 منٹ کے بعد کال کر لیں۔ وہ ایک کتاب ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ وہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر آپ کو بتا دیں۔ خواب کی تعبیر میرے بھائی ذرا احتیاط کی بات ہے نا، حضور نے فرمایا کہ خواب جو ہے نا پرندے کے پر پر ہے، جب تعبیر کر دی جائے تو جو ہو جائے نا غلط سلط تعبیر ویسے ہی ہو جاتا ہے نا، اس لیے اندھا دھند نہیں دخل دینا چاہیے۔ یہ بہت ایک اہم علم ہے، سوچ سمجھ کر تو کتاب دیکھتے ہیں بزرگوں کی۔ دانت گر گیا نا جی مولانا، یہ آپ کا نمبر بڑی مشکل سے ملا، بڑی دیر سے انگیج۔ یہ تو گلیکسی کیبل والوں کو آپ دعا دیں گے کہ الحمدللہ ان کے تعاون کی وجہ سے اب تو کالیں جو ہیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ویسے ہم کوئی بات اور کر نہیں سکیں گے۔ اللہ برکت دے ان سب کو۔ ہاں، چونکہ ہمارا پروگرام پچھلے 4 سال سے الحمدللہ یہ 4تھا سال ہے، جی جی لیکن اس دفعہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے نا ان کے تعاون کی شکل کے اندر، صحیح، تو اس کی بنا پر پورے شہر کے اندر بس ایک تانتا سا بنا ہوا ہے۔ بس نمبر آپ کو میرے بھائی مل گیا، بڑی خوشی۔ اب جی چاہے جب چاہے پوچھے۔ جی ٹھیک ہے، آپ 2 منٹ بعد کال کریں، انشاءاللہ کتاب آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو مہر کے بارے میں کل بھی بات ہوئی، اللہ کا خوف لوگوں کو کرنا چاہیے، مہر تو بچیوں کو دینا چاہیے خوش دلی سے زیادہ سے زیادہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں جب سحری رکھتے ہیں تو بعض اوقات گھر والے بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کھانا بناتے وقت ہی تقریباً اذان شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں بعد میں کھانا کھا لیا جاتا ہے، اذان گزر جاتی ہے، تو یہ روزہ کی نیت سے روزہ اگر رکھا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں میرے بھائی، جب اذان ہوگی نا فجر کی آن صحیح وقت پر، اس کے بعد جو کھانا کھاتا ہے نا وہ پھر کوئی روزہ نہیں۔ یہ تو ایسے ہی جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے 1-2 منٹ کو کھانا شروع کر دے، جس طرح ادھر یہ حرام ہے ادھر بھی حرام ہے۔ جب روزے کا وقت شروع ہو گیا ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے۔ مولانا صاحب میرا دوسرا سوال ہے جی جی، کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی مکروہ نہیں ہوتا، نہ ٹوٹتا، قید بے شک جتنی جی چاہے آئے، منہ بھر کر آئے، جتنا جی چاہے نکل جائے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی۔ مولانا ماہر کے متعلق آپ جو بتا رہے تھے، جی، تو بیٹی والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب بیٹی ہی دے دی تو پھر اب ان سے کسی بات کا تقاضا کرنا یا مطالبہ کرنا تو کچھ نامناسب سی بات ہے۔ یہ ان کی بھی بہت اچھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، مولانا صاحب سے کہ جو روزہ جب قضا ہو جاتا ہے تو اس کا جو کہا جاتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے یا 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو اس کے متعلق پوچھنا تھا۔ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ مطلب قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات ہے۔ نہیں اگر قضا ہو جاتا، دونوں کی نہ ہو تو انسان پھر کیا کرے؟ نہیں قضا ہو جاتا اور بات ہوتی، قضا تو کہتے ہیں نا کہ نہیں رکھا چھوڑ دیا تو اگلے دن۔ ایک ہے توڑنا کہنا چاہیے کہ روزہ رکھا تھا مگر ایسی حرکت کی جس سے وہ روزہ ٹوٹ گیا۔ آپ اس کا پوچھ رہے ہیں شاید کہ روزہ اس نے توڑ دیا جان بوجھ کر۔ جی
قضا تو نا کئی لوگ نہیں رکھ رہا ہے یا بیماری کی وہ تو بعد میں ٹھیک ہے ایک ہی رکھیں گے. جو روزہ توڑتا ہے نا رکھ لیا مگر توڑ دیا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ غلام ہوتے تھے آزاد کرے، وہ نہیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، ایک دن ناغا نہیں کرنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس کا حکم ہے. جو آپ پوچھتے ہیں کہ اگر اس میں یہ طاقت نہیں تو جس میں طاقت نہیں اس کو ایسی غلط حرکت تو نہیں کرنی چاہیے تھی. اب یہی حال ہے کہ یا تو کچھ لوگ اس کی مدد کریں زکوٰۃ سے صدقات سے، اس کو اتنا دیں کہ لے بھائی اپنا دے دے کفارہ. اور اگر ایسا سسٹم نہیں ہوتا تو پھر اس حدیث پاک کی روشنی میں جو اللہ کے رسول کے سامنے معاملہ آیا وہ ہمارے دلوں کو بڑی فرق بخشتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول سارے لوگوں کے حالات کا لحاظ رکھتے تھے. آدمی روتا ہوا آیا، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، روتا تھا، چیختی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو روزے میں ہم بستری کر رہی، میرا تو روزہ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا غلام آزاد کرے. اس نے کہا مجھ میں طاقت نہیں. 60 روزے اس نے کہا ایک رمضان کے نہیں رکھ سکا. یہ حال ہوا 2 مہینے کیسے رکھ سکوں گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اس نے کہا پلے ہی کچھ نہیں. اتنے میں ایک آدمی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، 15 سوا تھے اس میں ٹوپے. آپ نے لے جا غریبوں کو دے دے. اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے بتایا قسم خدا کی 2 پہاڑ جن کے درمیان مدینہ آباد ہے ان میں مجھ سے بڑا غریب کوئی، میں کس کو کھلاؤں؟ تو رسول کریم علیہ السلام اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک ننگی ہوگی. آپ نے جا کر اپنے بچوں کے ساتھ. تو یہ آدمی اپنے حالات خود دیکھے. اگر تو رکھ سکتا ہے 2 مہینے کے روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا تو پھر تو وہی کرنا پڑے گا، بہانہ نہیں بنانا. اور اگر نہیں تو اللہ معاف کرے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت السلام نے کہا 18 روزے رکھ لے. 18 روزے نہیں تو 10 مسکینوں کو کم از کم کچھ نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں وقار احمد بول رہا ہوں فیصل آباد سے. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں پھر آپ کی سنتے ہیں ہم. بند کر دی ہے میں نے. جی سر اگر روزے کی حالت میں بندے کا احتلام ہو جائے تو کیا روزہ برقرار رہتا ہے یا نہیں؟ بالکل برقرار رہتا ہے. روزے کا کچھ نہیں بگڑتا. اپنی طرف سے کوئی غلط حرکت نہیں ہونی چاہیے جیسے پانی نکلا ہے. باقی اگر سوتے ہوئے خواب آیا یا ویسے احترام ہو گیا روزہ ٹھیک، روزے کو کوئی نقصان نہیں. مہربانی سر. جی جی مولانا. یہاں ہمارے پاس وہ نہیں، میری تو لائبریری سے لے گیا کوئی چوری کر کے. ہاں کون سی کتاب آپ فرما رہے وہ ہیں؟ کتاب جو تھی نابلی سی کی؟ شبستان ہے، شمع شبستان رضا. وہ بھی ہے لیکن چلیں کل جواب دے دیں گے. مولانا کتاب ہے محمد اللہ مولانا. خان بریلوی رحمۃ اللہ جی علیہ ہے. آپ نے پچھلی دفعہ دیکھ کے شاید کسی کو کچھ بتایا اس کو بتایا تھا، پھر وہ نکال لینا. یہ نوٹ کر رہے ہیں آئندہ ٹھیک. پھر بتا دیں. جی انشاءاللہ. مولانا یہ حرام جانور کی کھال اگر دباغت کے بعد کیا قابل استعمال ہو جاتی ہے؟ اور اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ آیا اس کھال کو جائے نماز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. سر السلام علیکم. جی جی سر وہ میں نے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. مجھے خواب آتی ہے کہ نہر میں نہا رہا ہوں. جی جی تو 15 دن لگاتار ایک ہی خواب آتی رات کو. یعنی 15 دن آپ کو لگاتار ایک خواب آئی ہے کہ آپ نہر میں نہا رہے ہیں جی اور آپ ہم سے تعبیر پوچھ رہے ہیں کہ نہر میں نہانا 15 دن تک کیا اس کی تعبیر ہے؟ جی جی سر. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی جی مولانا چلو فرمائیں. اور بات شروع کریں نا. یہ خوابیں تو پھر ہوتے رہیں گے نا. جی ٹھیک ہے. یہ حرام جانور کی کھال کے بارے میں. حرام جانور کی کھال، حرام جانور کی کھال کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 میرے دادا جی فوت ہو گئے ہیں تو جو شہری کے ٹائم میں جی سوال پوچھ رہا ہے. جی جی میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، جی جی کی بخشش کے لیے نفل پڑھ سکتی ہوں؟ ہاں چلیں بہت اچھا سوال ہے مولانا کہ مرحومین کے لیے کیا نوافل ان کے استغفار کے حوالے سے درجات کی بلندی کے حوالے سے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ پڑھ لیا کریں میری.